ہمارے ہاں نعمت کے ساتھ جو سب سے بڑا انسان ظلم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا. نعمت ہو لیکن اس نعمت کا استعمال اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں ہو رہا. یہ کسی نعمت کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ دی گئی تھی اللہ کی یاد کے لیے، دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے، دی گئی تھی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اور وہ استعمال ہو رہی ہے شیطان کے رستوں میں، وہ استعمال ہو رہی ہے دوسری چیزوں میں. دیکھیں دنیا کی چیزوں کے بارے میں علماء نے ایک قاعدہ اور ضابطہ بتایا ہے کہ دنیا میں ہماری ضروریات یا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ 4 قسم کی چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ سامان جس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، ضرورت کا وہ درجہ جس کے بغیر زندگی گزرنا ناممکن ہو، جیسے کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، ایک انسان کی ضروریات. اس کا تو حصول انسان کے لیے بعض صورتوں میں مباح، بعض چیزوں کا بعض صورتوں میں واجب ہے. مثلا اتنا کپڑا تن پر ہونا کہ اس کا سطر ڈھکا رہی ہے تو انسان پہ واجب ہے، فرض ہے اس کے اوپر. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ضرورت سے آگے بڑھ کر راحت کا درجہ جس کو کہتے ہیں. مثلا انسان کو اس سے آرام اور راحت ملتی ہو، جیسے پنکھے کی ہوا ہے، اس کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے لیکن اس سے ہوا سے راحت ملتی ہے. ایئر کنڈیشن ہے، اس کے بغیر زندگی تو گزرتی ہے مگر اس سے راحت انسان کو زیادہ ملتی ہے، وہ بھی جائز ہے انسان کے لیے. تیسرا درجہ ہے کہ جس کا تعلق راحت سے تو نہ ہو لیکن انسان کو ایک قلبی مسرت اس سے ملتی ہو. اگر انسان کو اللہ نے وسعت دی ہو تو جائز طریقوں سے انسان مسرت کی چیزیں، خوشی کی چیزیں بھی حاصل کر سکتا ہے، اس پر بھی اللہ جل شانہ نے پابندی نہیں لگائی. چوتھا درجہ جہاں سے حرام شروع ہوتا ہے اور وہ ہے کہ وہ چیز جو انسان فقط نہ وہ اس کی ضرورت سے اس کا تعلق ہے، نہ اس کی راحت سے تعلق ہے، نہ کسی جائز حلال مسرت سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق صرف دکھلاوے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صرف دنیا میں بڑائی جتلانے کے لیے ہے، نمایاں ہونے کے لیے ہے، لوگوں کے اوپر ایک رعب جمانے کے لیے ہے. یہاں سے مال کا اور نعمتوں کا حرام استعمال شروع ہو جاتا ہے. ہر انسان کو اپنے پاس موجود چیزوں کا، اپنے پاس موجود نعمتوں کا یہ حساب کتاب ضرور کرنا چاہیے کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، یہ کس قسم کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، میں کس استعمال میں ہیں، کس مقصد میں.